میں स्वामी श्री शंकराचार्य जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना दूर से हमारी दावत को कबूल किए और इस्लाम के बारे में अहम बात बताए कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ पीस चाहता है। हम जिसको आवाज़ देने जा रहे हैं वो हैदराबाद से आए हैं, माशाल्लाह शेख हाफिज आलिम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से हासिल हुए हैं। माशाल्लाह शेख स्पेशलाइजेशन इन हदीस किए हैं जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा सऊदी अरबिया से। माशाल्लाह शेख MBA और MPhil डिग्री एफिलेटेड यूनिवर्सिटी USA से हासिल किए हैं। बाय प्रोफेशनल शेख IT बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। शेख की खुद की एक IT कंपनी UAE में है। माशाल्लाह शेख कई टीवी चैनलों पे आते हैं जैसे जी सलाम, ETV उर्दू, शारजा टीवी UAE, BBC वर्ल्ड। माशाल्लाह शेख कई कंट्रों में दौरा कर चुके हैं और आपके लेक्चर्स हुए हैं मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, UAE, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, ओमान और बहरीन में। फिलवक्त शेख जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो है आस्क इस्लाम पीडिया। अब हम बड़े ही आदत से शेख अरशद बशीर मदनी को आवाज देते हैं कि वो आए और कंसेप्ट ऑफ पीस इन मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के उन्वान पर बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ पर इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाते हुए इस मजलिस का आगाज करता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ इस्तक़बाल करता हूँ स्वामी श्री लक्ष्मी शंकर आचार्य जी का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। और इसी तरीके से डायस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ नाज़िम जलसा जनाब फैज़ान हुर्ज़ुक़ हफ़िज़हुल्लाह, सामईन में मौजूद उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों का मैं इस्लामी तरीके से यहाँ पर इस्तक़बाल करता हूँ। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इसका उन्वान है कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इन द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अमन का पैगाम आलमी मज़ाहिब की रोशनी में। अभी आपने स्वामी श्री लक्ष्मी शंकर आचार्य जी से आपने बातें सुनी और हमें बड़ी खुशी हुई कि स्वामी जी ने कुरान और सही अहादीस का मुताला किया, उसकी स्टडी की, और जो कुछ मैंने इसके अंदर पॉइंट्स पाए तो उसमें मुझे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गए। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी थे। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप नहीं मिले उनको बड़ी गलतफहमियां थी इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखा तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि यहूदियों के सरदार थे, फौरन उन्होंने कहा
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بالکل اسی طریقے سے سوامی جی بھی اسی ریسرچ کے راستے پر لگے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے دا اسلامک یا دا ہسٹری آف ٹیررزم، اور اس کتاب کے اندر وہی پروپیگنڈا جو دنیا میں مشہور ہے، اور اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انہوں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ اسلام دہشت گرد کو پھیلاتا ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن، صحیح حدیث، یعنی اسلام کا جو اصل اسکرپچرز ہے، جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے اس کی اسٹڈی کی، تو انہوں نے کتاب یہ لکھی کہ اسلام آتنک یا آدرش. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 24 آیتیں جو پمفلٹ میں بہت ہی پھیلائی جا رہے ہیں کہ 24 آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائے، قرآن مجید سے نکال دی جائے کیونکہ اس کے اندر دہشت گردی کی بو آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی بات آتی ہے. تو ماشاءاللہ سوامی سری لکشمی شنکر آچاریہ جی نے ان آیتوں کا جواب دیا اور کہا کہ اس کو کانٹیکس میں پڑھنا چاہیے، اس کو اس کے سیاق میں پڑھنا چاہیے، اور ان کے وہ حالات جو تھے اس زمانے کے، اس کے حساب سے اگر پڑھیں گے تو سوامی جی اس کنکلوژن پر پہنچے کہ دراصل یہ آیتیں آتنکواد کو مٹانے کے لیے ہیں. یہ سوامی جی کے باتوں کا خلاصہ تھا. یعنی جب پہلے وہ مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا اور مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا یا اخباروں کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسلام کے بارے میں ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی. لیکن جب انہوں نے اسلام، قرآن، صحیح حدیث، جب انہوں نے اصل جو کتابیں ہیں اسلام کی، جب انہوں نے اس کو پڑھا تو غلط فہمی اس حد تک دور ہوئی کہ یہاں تک کہ آپ نے کتاب لکھی. اس پر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس پر ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اس پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اگر ایسے ہندوستان کے اندر سارے کے سارے جتنے بھی ہندو بھائی اور جتنے غیر مسلم بھائی ہیں، اگر وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام کو سب لوگ ایکسپٹ کرنے لگیں گے، اس کو قبول کرنے لگیں گے، اور اس کے تعلق سے کوئی بھی نفرت ان کے دل میں نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور ایک اتنی بڑی بات ہے آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں، ایک آدمی غلطی کرنے کے بعد ہم نے ہمارے استاد سے پوچھا کہ آدمی مہان کب ہوتا ہے، بڑا کب ہوتا ہے، تو کہا کہ جو اپنے غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑے مہان ہونے کی علامت ہے، بڑے ہونے کی علامت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی غلط فہمی میں آ کر لکھ دینے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے، اس غلطی کو نبھانے کے لیے پوری زندگی گزارتا ہے، اس غلطی کو نبھانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں میری عزت نہ چلے جائے، کہیں میری عزت چلے جانے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ذلت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. سوامی جی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سوچ دی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یہ اس سے ان کے مہان ہونے کی دلیل ملتی ہے، پروف ملتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی میڈیا کے بعض گوشے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی مہان بن جائیں تو پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میں بڑے ہی عزت کے ساتھ سوامی جی سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودیوں کے سردار تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی بایوگرافی اور آپ کے چال چلن کو آپ نے دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سوامی جی بھی اسی راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور ہر ایک کو ہم میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سچے دین پر لا دے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے یہاں پر تقریر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، عنوان ہے امن کا پیغام عالمی مذاہب کی روشنی میں. کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہر مذہب میں امن کی تعلیم ہے، یہ آپ اس پر ٹاپک دینے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل. تو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ کسی بھی مذہب کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے
کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس مذہب کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کو صحیح فالو نہیں کرتے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز کو کتابیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے کسی بھی ریلیجن کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے، بلکہ مذہب کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس کی جو اسکرپچرز ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں رائے قائم کرنا چاہیے. جیسا کہ سوامی جی نے اس اصول پر عمل کیا کہ انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث کو، سیرت کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ ایک صحیح راستے پر اور ایک حق بات کا انہوں نے اعلان کیا. تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں ہر کوئی یہی کنکلوژن پر پہنچے گا انشاءاللہ. اگر ہم امن کا پیغام دیکھیں، مثال کے طور پہ ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ویدوں کا خلاصہ کیا ہے تو ہندو پنڈت صاحب بتا سکتے ہیں کہ سرو جنو سکھینو بھونتو، سرو جنو سارے کے سارے، جنتا کے لوگوں، سکھینو بھونتو تم سکھ کے ساتھ رہو، یہ ویدوں کا خلاصہ ہے. اگر آپ دیکھیں جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا اوم شانتی 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 ہی، یعنی ایک شانتی کا ورڈ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. ہندوؤں کے عقائد کے اندر، ان کے بول چال کے اندر، یعنی ہر مذہب کے اندر شانتی کا پیغام ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بدھزم کا مطالعہ کرتے ہیں، انگل تارا نکایا جو کہ بدھزم کی بک ہے، اس بک کے ورس نمبر 322 کے اندر بھی ہمیں پیس کا ورڈ ملتا ہے، یعنی امن کا ورڈ ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گرو گرنتھ صاحب کا مطالعہ کرتے ہیں جو سکھوں کی اسکرپچر ہے، مقدس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 30 مرتبہ پیس کا ورڈ ہم نے ڈھونڈ کر نکالا ہے. 30 مرتبہ امن کا ورڈ اور پیس کا ورڈ گرو گرنتھ صاحب میں آیا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مذہبی کتابوں کا اور ان کے کانسیپٹ کا مطالعہ کریں گے تو ورڈ ملتا ہے شولم. شولم کا مطلب ہوتا ہے سلام، سلامتی، جو کہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں اور عیسائیوں کے کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کے اندر امن کا پیغام پایا جاتا ہے، امن اور سلامتی کی طرف بلایا گیا ہے. امن کا پیغام عالمی مذاہب کی روشنی میں، اسلام میں امن کا پیغام، اسلام میں نہ صرف امن کا پیغام ہے بلکہ اس امن کو قائم کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا ڈیٹیل طریقہ بھی بتلایا گیا. یعنی اسلام میں نہ صرف یہ کہ امن کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام میں تو امن کی تعلیم موجود ہے، ساتھ ساتھ میں وہ امن کیسے قائم ہوتا ہے، وہ امن کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں ہمیں معلومات ملتی ہیں. اور تھرڈ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، اور اسلام یعنی قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جو اسلام ہے، اگر آپ وہ اسلام کو لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس میں امن کا ذکر ملتا ہے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ ڈیمانسٹریشن یعنی کیسے امن قائم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس کو کر کے بھی بتلایا. ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ ہے، ایسا نہیں کہ صرف کانسیپٹ ہے، بلکہ کر کے بھی بتلایا. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم، چونکہ میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اس بارے میں آپ کو زیادہ بتاؤں کہ اسلام میں کانسیپٹ آف امن، کانسیپٹ آف پیس کیا ہے. انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایریے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اس کو مکہ المکرمہ، سعودی عرب میں مکہ المکرمہ، یہ مکہ کے اندر جو لوگ پائے جاتے تھے اس زمانے کے سب سے فساد کرنے والے اور شریر لوگ تھے وہاں پر. یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ پاس بائی دیم، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ الیگزینڈر دا گریٹ پاس بائی دیم، کہ الیگزینڈر دا گریٹ وہاں سے اس کا گزر ہوا. لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں پر بھی حکومت کر لیتے، پوری دنیا میں آپ حکومت کرنے کا آپ کو شوق ہے. تو الیگزینڈر دا گریٹ نے اس زمانے میں کہا گاربیج آف کمیونٹی، یہ عرب کے لوگ
جو اپنے ہی آپس کے بھائیوں کو مارتے ہیں، اتنے شریر لوگ ہیں، میں ان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اور عرب کے بازو دو بڑے سپریم پاور طاقتیں پائی جاتی تھی، ایک فارس اور دوسرا روم۔ موسٹ civilized countries on the face of the earth at that time، یعنی اس زمانے کی تہذیب اور تمدن اور سیولائزیشن کے اعتبار سے سب سے ایڈوانس تھے وہ لوگ، فارس کے لوگ اور روم کے لوگ۔ لیکن ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ جا کر عرب پر حکومت کریں، کیونکہ عرب کے بارے میں انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک گاربیج آف کمیونٹی ہے، پورے انسانوں کا گویا کہ کچرا جمع ہو گیا ہے، ان کو سدھارنا مشکل ہے، ان کو کوئی آدمی سدھار ہی نہیں سکتا۔ ایسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی جگہ پر نبی بنا کر بھیجا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے یعنی غار ہرا سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں ایک نسخے کیمیا بھی لایا، قرآن مجید صحیح حدیث، اور ساتھ میں ایک نسخے کیمیا بھی لایا۔ اور اس کے بعد کہا، شاعر کہتا ہے، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، چاہے پانی میں کے قریب رہنے والے ہوں، چاہے وہ ڈیزرٹ میں رہنے والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں جہاں پہلتے چلے گئی، لوگوں کو امن ملتا چلا گیا۔ رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ ہم کہتے ہیں عرب کی نہیں، عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ اور صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینج کیا، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے جو چینج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی، جو ڈیمانسٹریشن آپ نے کر کے بتایا، مثال کے طور پہ گھر میں اگر گرینڈر یا کوئی آلہ آپ لاتے لیکن چلانے اگر نہیں آیا تو فائدہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کانسیپٹ آف پیس کے تعلیم موجود ہو، ساتھ میں اگر ڈیمانسٹریشن بھی مل جاتا ہے، آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بھی مل جاتی ہے، تب تو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آسانی ہو جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو چینج کیا تھا، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر نہیں تھے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا۔ پورے کے پورے صحابہ اکرام بدل گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے، لاجک، سمپل لاجک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر فساد کرنے والے، دہشت کرنے والے ایک انسانوں کا ایک گروہ جو مکہ کے اندر تھا، اگر اس کو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپلائی کیا اسلام کو جب وہاں پر اپلائی کیا گیا، تو وہ اس جگہ کے سب سے بہترین لوگ ہو گئے، جن کے بارے میں اس زمانے کے لوگ کہتے تھے ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان کو نہیں بدل سکتے، یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی، یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا، اس ایریے سے ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس مشکل جگہ پر آپ نے اسلام کو اپلائی کر کے وہاں سے دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب نکلا، سمپل لاجک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی چیز اپلائی کر دی جائے، اگر ایک مرتبہ کوئی چیز بتا دی جائے، تو دوبارہ پھر اس طریقے سے امن قائم ہونے کتنی دیر؟ یہ ہے پوائنٹ اس کے اندر۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہا، بلکہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ کو آپ نے بدل کر بھی بتلایا۔ جب ایک مرتبہ ہو سکتا ہے تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی علاقوں میں دہشت گردی پائی جا رہی ہے، اسلام کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور وہاں پر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جو میں نے کانسیپٹ آف پیس کو سمجھنے اور سمجھانے کی آسانی کے لیے، کیونکہ یہاں پر ہر طرح کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، تو کانسیپٹ آف پیس یعنی امن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے دو اس کی تقسیم کی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی امن، دوسرا ہوتا ہے سوسائٹی والا امن۔ ذاتی امن کو یہ کہا جاتا ہے جس کو من شانتی، انر پیس، ایک انسان کا ذاتی امن ہے، اور دوسرا ہے ایکسٹرنل پیس، معاشرے کا امن، سوسائٹی کا امن۔ دو طرح کے پیس ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو معاشرے کا تو امن ہے لیکن اس کے اندر اگر امن نہیں ہے تب بھی انکمپلیٹ امن ہوا، انکمپلیٹ پیس ہوا۔ لیکن ایک انسان اندر سے امن میں ہے لیکن معاشرے میں اگر امن نہیں ہے تب بھی وہ انکمپلیٹ پیس ہوا۔
تو اسی لیے کہ انسان کو اندرونی طور پر بھی امن ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے معاشرہ بھی امن ہونا چاہیے، کیونکہ امن شروع ہوتا ہے انسان کے اپنے ذات سے، پھر اس کے بعد اس کے گھر والے امن میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑوسی والے امن میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد محلے والے، پھر اس کے بعد گاؤں، قبیلہ، شہر، ہوتے ہوتے ساری دنیا میں امن پھیل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی کو پہلے اپنے اندر امن والا ہونا چاہیے۔ امن شروع ہوتا ہے آدمی کے اپنے ذات سے، پھر اس کے بعد یہ امن پھیل جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر ہم یہ دو کانسیپٹ کو مان لیتے ہیں تو آئیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو تین چیزوں سے آدمی کو انر پیس ملتا ہے، آدمی کو اندر کا امن تین چیزیں کرنے سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اگر ایک انسان یہ سمجھے گا کہ میرے کئی خدا ہیں تو اس کا منٹل پیس تباہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ پورے انسانوں کا پیدا کرنے والا اور پوروں کا پالنہار ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی لاجک پیش کی گئی کہ کیسے اس کو امن ملتا ہے، منٹل پیس کیسے ملتا ہے، قرآن مجید میں اس کی لاجک پیش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کہ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے کئی اونر ہیں، ایک ایسا غلام ہے اس کے کئی اونر ہیں، کہ 1 2 3 4 اونر ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَّجُلِ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کا ایک آقا ہے، جس کا ایک اونر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا دونوں امن اور شانتی میں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی جو بھی غلام ہوگا اگر اس کے کئی آقا ہوں گے تو کبھی وہ آقا بلائے گا، کبھی وہ آقا بلائے گا، متشاکسون، پریشان رہے گا ہمیشہ آدمی۔ اگر ایک ایسا آدمی رہے گا جس کا اگر ایک اونر رہے گا سَلَامًا لِلرَّجُلِ، تو اس کے اندر سلامتی بھی رہے گی۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کئی لوگ تو جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لاجک کے ذریعے سے قرآن مجید میں بتلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے کئی خدا ہیں، میرے کئی کریٹر ہیں، تو ایسے وقت پر اس آدمی کو کئی کریٹر کو خوش کرنے کے لیے بڑی آؤ بھگت کرنی پڑے گی۔ نتیجے میں وہ آدمی کا انر پیس تباہ ہو سکتا ہے، مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39 میں یوسف علیہ السلام نے اس کو اور اچھے انداز میں سمجھایا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے لوگو پانی کے لیے الگ خدا، مصیبت ڈالنے کے لیے الگ خدا، مصیبت ٹالنے کے لیے الگ خدا، ہمدردی کرنے کے لیے الگ خدا، اگر تم ہر ایک کے لیے الگ الگ خدا بناتے چلے جاؤ گے، کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک پاورفل خدا جس کے پاس پوروں کا پاور موجود ہے، کون سا چاہیے؟ کیونکہ آدمی کو کبھی مصیبت ایک ہی وقت پہ، آدمی کو کبھی ایک ہی وقت پر کئی مصیبتیں آتی ہیں، اس ایک وقت پر اس کو سارے خداؤں اور سارے لوگوں کا خیال رکھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کے انر پیس کے لیے، اس کے ذاتی امن کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 کے اندر، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، آدمی کے شانتی تو دور کی بات ہے، پورے کائنات کی شانتی ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کائنات میں آسمان اور زمین میں اگر کئی خدا ہوتے تو آپس میں فساد برپا ہو جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا کہ گرمی رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خدا الگ الگ ہوتے تو یہ کائنات میں جو امن آپ دیکھ رہے ہیں، 100 بلین گیلیکسیز جو بڑے اپنے رفتار اور بڑے امن کے ساتھ کائنات پوری چل رہی ہے، ان سب کا چلانے والا ایک ہے۔ کائنات کا امن بھی ہے اور انسان کے ذاتی عمل کا تعلق بھی توحید سے بڑا گہرا ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توحید، یعنی ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کو ماننا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23
की आयत नंबर 91 के अंदर मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने अपने लिए कोई लड़का नहीं बनाया। कोई कहता है ना अल्लाह के बेटे भी है, नहीं। वमा कान माअहु मिन इलाहिन, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी नहीं, कोई पार्टनर भी नहीं है। अल्लाह अक्ता है, अल्लाह के साथ कोई पार्टनर है, कोई शरीक नहीं है। वमा कान माअहु मिन इलाहिन इज़ल लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ा, तब तो फिर हर कोई अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाता। वह लाला बादुहुम अला बाद, और हर कोई चाहता, एक खुदा चाहता कि दूसरे खुदा से मैं आगे निकल जाऊं, दूसरा खुदा चाहता कि मैं तीसरे खुदा से आगे निकल जाऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, ऐसा कोई पार्टनर नहीं है। ये पूरी कायनात को अमन में चलाने के लिए और इंसान के जिस्म के अंदर मन शांति कायम होने के लिए एक अल्लाह और हम सब का क्रिएटर एक है, उसको मानना बहुत जरूरी है। मतलब ये निकला कि आदमी को अगर इनर पीस चाहिए तो उसके पास एक अल्लाह का तस्वुर होना जरूरी है। अब दुनिया के सारे मजहबी किताबों का मुताला करके देख लीजिए, सारे मजहबी किताबों के अंदर भी एक खुदा का हमें तस्वुर मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पढ़ते हैं हिंदू मजहबी किताबों के अंदर ऋग्वेदा बुक नंबर 1 उसका हिम नंबर 164 और उसकी वर्स नंबर 46, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 30 उसकी वर्स नंबर 3 के अंदर, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 40 उसकी वर्स नंबर 8 और 9 के अंदर, अंधन तमा प्रविशंति असंभूति मुपासते ततो भोया इवते तमोया उसंभूतारता न तस्य प्रतिमा आस्ति एकम सद विप्रा बहुधा वेदांति एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। यानी कि दुनिया के हिंदू मजहबी किताबें कह रही हैं कि हम सब का पैदा करने वाला कौन है? एक ही है, एक से बढ़ के हो ही नहीं सकता। एकम, एक, सद विप्रा बहुधा वेदांति, अक्लमंद लोग पैदा करने वाले के बारे में अकीदा रखते हैं कि वो एक है। और इसी तरीके से अंधन तमा, अंधेरे में है वो, प्रविशंति असंभूति मुपासते, जो असंभूत की पूजा करता है। असंभूत का मतलब होता है आसमान, जमीन, आग, हवा, पानी। ततो भोया, उससे भी ज्यादा, इवते डीपर डार्कनेस, बहुत ज्यादा डार्क में वो है। ततो भोया इवते तमोया उसंभूता रचा, जो उसंभूत की पूजा करता है। यानी अगर कोई आदमी आसमान, जमीन, आग, हवा, पानी की अगर पूजा करता है तो वो अंधेरे में है। उससे भी ज्यादा अंधेरे में वो है जो अपने ही हाथों के बनाए हुए किसी चीज की पूजा करता है। इतने डिटेल में आया। यानी मतलब यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से किसी को भी माबूद या खालिक या क्रिएटर बना लिया है तो दुनिया के सारे मजहबी किताबें इसको कबूल नहीं करती, इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि कहा कि सबका पालने वाला, सबका पैदा करने वाला एक ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में यह बताया गया, और इसी तरीके से जो मूल मंत्र है सिक्कों का, उसका जो पहला ही मूल मंत्र जापू जी का पहला ही अगर आप मूल मंत्र देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ एक ओमकारा, कि हम सब का पैदा करने वाला वो एक ही है। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 के अंदर बताया गया, शमा इज़राइलो अदना इलाहिन अदना खत, कि ऐ इज़राइल के लोगों सुन लो कि हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 के अंदर कहा गया, शमा इज़राइलो अदना इलाहिन अदना खत, कि ऐ बने इस्राइल के लोगों सुन लो हमारा और तुम्हारा खुदा, सबका खुदा एक ही है। यानी दुनिया के बड़े मजाहिब सब कहते हैं कि हम सब का पैदा करने वाला एक ही। लेकिन सवाल यह है कि वो एक पैदा करने वाला कौन है, उसके डिटेल क्या है, कौन है, किसने हमको पैदा किया, कौन है जिसने हमको पैदा किया, मैं कहां से आया हूं, ये जो डिटेल आंसर हैं आपको कुरान मजीद में डिटेल मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना है कि वो एक कौन है तो आपको कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा। वो एक अकेला अल्लाह ही क्यों है, उसकी भी लॉजिक कुरान मजीद में दी गई। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरे इखलास सूरा नंबर 112 के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला, कह दो कि वो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। सूरह ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही वो अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, कि तुम मेरे अकेले की इबादत करो, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, मैं तुम सब का पैदा करने वाला हूं। कुरान मजीद में क्लैरिटी के साथ
نام کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، کاموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں کے ساتھ جتنے ڈیٹیل میں قرآن مجید میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو انر پیس کے لیے پہلے یہ تلاش کرنا ہے کہ خداؤں میں ایک خدا ہونا چاہیے، تو آدمی کو سکون ملے گا۔ اس سے زیادہ سکون اس وقت پر ملے گا جبکہ وہ ایک کون ہے، اگر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کل ملا کر آیت الکرسی میں 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ کتنے لاجک پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت الکرسی کے اندر 10 لاجک دی اللہ تعالیٰ نے، 10 عقلی دلیلیں دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ایک تمہارا خالق اور ایک تمہارا اونر ہے، وہ مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اس کے 10 لاجک بتائے گئے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابیں ایک کا تصور دیتے ہیں، اس ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن معلوم کرنا بھی بہت ضروری۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے میں مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ہے، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اس کا ایک والد کون ہے تاکہ اس کو پہچاننے میں آسانی رہے، آدمی کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، الحی القیوم۔ کیوں؟ پہلی لاجک، چونکہ وہ زندہ ہے، جیسا کہ سوامی جی نے بھی ابھی کہا تھا کہ وہ زندہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے گا تو پھر کائنات کو سنبھالے گا کون؟ وہ انسانوں کے آنے سے پہلے بھی اس کو رہنا چاہیے، انسانوں کے رہتے ہوئے بھی اور انسانوں کے بعد بھی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ الحیو کہا گیا وہ زندہ ہے۔ دوسری لاجک یہ بتائی جا رہی ہے القیوم، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب کوئی دوسرا اس کو سنبھال رہا ہے، اگر اس کی بیوی ہے مطلب کوئی اس کو دوسری سنبھال رہی ہے، اگر اس کو بچہ ہے مطلب وہ کسی اور کا محتاج ہے، محتاج نہیں ہونا چاہیے وہ۔ القیوم، وہ پوری کائنات کو قائم کرنے کی اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، تب جا کے ہی وہ اللہ اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ کوئی ایک انسان اٹھ کر میں خدا ہوں کہہ کر نہیں کہہ سکتا ہے، اور قریب میں ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو انہوں نے خدا کہا جن کو US میں انٹری تک بھی نہیں ملی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ خدا ہے اور محتاج ہے ویزے کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ القیوم، وہ کائنات کو قائم رکھنے والا، جیسا کہ سوامی جی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو خدا کہتے پھر رہا ہے، بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو خدا ہوگا القیوم ہوگا، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک آدمی کو سکون کب آئے گا؟ اچھا میرا خدا اتنا پاورفل ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی، رات میں 12 بجے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو پکارنے کے لیے ورڈ ہے اللہ تو مجھے بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو دعا کے لیے یقین کب آئے گا؟ اگر اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ارے میں سوتے وقت پر اوپر والا بھی سو گیا تو کیا اس کو یقین آئے گا؟ جب یقین نہیں آئے گا تو امن کہاں سے آئے گا؟ امن آنے کے لیے ضروری ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کو مصیبت آ رہی ہے، کوئی آدمی مصیبت آپ کو ڈال رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ تو مجھے فلاں کی مصیبت سے بچا، اے اللہ فلاں بادلوں سے، فلاں طوفان سے، فلاں سے بچا۔ ایک آدمی کس سے کہے گا؟ اس کو کہے گا جو اس کا مالک رہے گا۔ جب آدمی کو یہ تصور رہے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کو جتنا سکون آ سکتا ہے، یہ سکون ہم سارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پر سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا، اس کا مطلب کسی اور کی چل نہیں سکتی، تو پورا یقین کس پر ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اتنا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، ان کا بھی دخل ہے، کائنات وہ بھی چلاتے ہیں، فلاں بابا چلاتے نہیں، ایک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب آپ پکار رہے ہیں اور اوپر والا سن ہی نہیں رہا ہے،
اس کو معلوم ہی نہیں تو آپ کی مصیبت کو کون دور کرے گا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی آنے والا اس سب کا جاننے والا ہونا چاہیے، تبھی جا کے سکون ہوگا نا۔ میری حالت کیا ہے اس کو معلوم ہونے چاہیے، ورنہ پورا سنانے پڑے گا۔ جیسا مثال طور پہ کسی سے بتاتے نا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، سامنے والا سمجھنے میں کبھی دیری لیا تو آپ پریشان رہے، کیا بھئی آپ میری بات سن رہے نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا کیسا ہوا؟ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہو اور آپ کے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہو۔ اگر ہم ایسے اللہ کو مانیں گے تو من شانتی آ جائے گی، انر پیس آئے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا علم کو کوئی انسان گراب نہیں کر سکتا، اس کے کوئی علم کو لے نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم ہمارے بس میں آ گیا تو پھر ہم بڑے ہو گئے نا، ہم بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ وہ اس کے علم کے بارے میں کوئی نہیں، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو قرآن مجید کی شکل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ جو چاہتا ہے بتا دیا ہے۔ اب ہم کو اگر چاہیے کہ اس کی چاہت کیا ہے، ہمارے اونر کی چاہت کیا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے باس کو ذرا خوش رکھوں تاکہ مصیبت میں میرے کام آئے، یا اسی طریقے سے میں اس کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ میں اس کا کھا رہا ہوں تو مجھے اس کا حق ادا کرنا ہی چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کہا گیا کہ اللہ بما شاء، اللہ نے جو چاہا قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ آپ کو اگر اللہ کی چاہت معلوم کرنا ہے تو آپ کو قرآن مجید اور صحیح حدیث کا مطالعہ کرنے سے چاہت مل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب چاہت مل جاتی ہے تو ایسے وقت پر اس کو امن حاصل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ کئی لوگ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ زمین میں ہر جگہ ہے، نہیں، کائنات اتنی چھوٹی ہے، کائنات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اندر اپنے لے لے۔ اس کی جو کرسی ہے وہ خود اتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے ڈیزرٹ کے اندر اگر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، بالکل اسی طریقے سے کرسی کے مقابلے میں یہ پوری جو کائنات ہے 100 بلین گیلیکسی، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے، 45 سیٹلائٹ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ، اتنے سارے چیزیں ملنے کے بعد، اتنے پلانٹ ملنے کے بعد ایک گیلیکسی ہوتی ہے۔ ویسے کتنے گیلیکسی ہے؟ 100 بلین گیلیکسی ہے۔ یہ پورے گیلیکسی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ ایک ڈیزرٹ میں انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورے گیلیکسیز کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے۔ کا مطلب یہ نکلا یہ زمین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لے لے۔ جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا دنیا میں اللہ کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تجلی ظاہر ہوگی، اگر یہ تجلی جا کر پہاڑ سے ٹکرائے گی اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ایک تجلی ظاہر ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور پہاڑ کو ٹکرائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلی آئی اس تجلی کو اٹھانے کی اور بیر کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات زمین پر آ گئی، کیسا اللاجیکل عقیدہ ہے؟ اتنا پاورفل اللہ، اندازہ لگائیے کہ تجلی وہاں سے آتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پاورفل نہیں ہوں گے۔ اگر میں ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو اتنا بڑا پہاڑ، اگر اللہ کی مخلوق اتنی طاقتور ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا طاقتور نہیں ہوگا؟
اسی لیے آدمی کو سکون کب آئے گا؟ جب اس کو اپنے اللہ کے بارے میں ڈیٹیل میں تعارف رہے گا، اور وہ ڈیٹیل تعارف آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہونا چاہیے، وہ ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ ایک کے نام اور اس کی صفتیں اور اس کے کام بھی بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ پورا علم آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں ملے گا انشاءاللہ۔ اتنا نتیجے میں انر پیس آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک پاورفل خدا جس کے اندر پوروں کی شکتی پائے جاتے ہیں؟ القہار ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر صحیح تعارف ہو جائے تو انر پیس آ جائے گا، اندر کا شانتی آ جائے گی۔ اب وہ ایک اللہ کے بارے میں ہر کوئی آدمی کوشش کرے گا کہ وہ کون ہوگا، تو ہر کوئی آدمی اپنے اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ لے سکتا ہے، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ نتیجے میں پھر ڈیفرنسز آئیں گے، پھر شانتی اجڑ جائے گی۔ اللہ ہی اگر اپنی طرف سے کسی کو سلیکٹ کر دے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے اے رسول آپ جا کر لوگوں کو بتا دو کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری شریعت کیا ہے، میں کن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے لیے کام اور بھی آسان ہو گیا، ہمارے لیے اور پیس کا انتظام ہو گیا ہے، ہمارے لیے امن کا اور انتظام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو بھیجا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کا تعارف بھی مل جائے گا، ہم سب کے پیدا کرنے والے کا انٹروڈکشن بھی مل جائے گا، معلومات بھی مل جائیں گی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا چیز چاہتے ہیں اور کیا چیز نہیں چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جس کو میں پیدا کیا ہوں اس کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے۔ ایک گاڑی بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس گاڑی کے لیے پیٹرول کی زیادہ ضرورت ہے یا پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں اس میں پیٹرول ڈالنا ہے تو ہم کو پیٹرول ہی ڈالنا پڑے گا۔ اس پوری زمین کے اندر یا کائنات کے اندر جہاں انسان رہتے اور بسے ہیں، یہ زمین انسان کے لیے امن کا گہوارہ بن جائے گی اس وقت پہ جبکہ زمین کا پیدا کرنے والا بتائے گا کہ تم کو زمین میں کیسے رہنا ہے، تو آدمی کو انر پیس اور آ جائے گا انشاءاللہ۔ کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ورڈ ہے، ہو سکتا کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی کہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کو آپ نے لاجک سے تو ثابت کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ورڈ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں دنیا کی مذہبی کتابوں میں اللہ لما شبختنی، یعنی کہ کرسچنز کے جو بکس ہیں اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں او اللہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں رگ ویدا بک نمبر 9 اس کی ہم نمبر 67 اور اس کی ورس نمبر 30 کے اندر الوہم کا ورڈ آیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گرو گرنتھ صاحب تو 20 مرتبہ اللہ کا ورڈ ہمیں گرو گرنتھ صاحب میں ملتا ہے۔ تو اللہ کا نام اور اس کی لاجک میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دی، یہ قرآن مجید کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ قرآن مجید کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا کون ہے ہم کو سرچ کرنا پڑے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ صرف قرآن مجید میں آیا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 158 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، اے مسلمانوں میں تمہارا رسول ہوں نہیں کہا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق غیر مسلم کا بھی ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا غیر مسلم کو بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے رسول ہے تمہارے رسول نہیں ہے، نہیں بول سکتے ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہودی جس کو اپنی بک مانتے ہیں، مقدس کتاب مانتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 اس کی ورس نمبر 18 میں، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 16 کے اندر ہکو ممتکم وے کلو محمد ذی ہودے و زہر بینا جروسلم، اسرائیل کے ایک قاری جو یہودی قاری ہیں ان کا، جیسے شیخ سدیس کا ہمارے پاس خیرات ہے
काबे की क़िरात है, तो वैसे ही ओल्ड टेस्टामेंट की भी क़िरात है, यानी वो लोग भी पढ़ते हैं लहन के साथ। तो यहूदियों के इंटरनेट पर जाकर मैंने डाउनलोड किया, तो एक यहूदी एक पढ़ रहा था, इस वर्ष को कैसे पढ़ रहा था, हिक्को ममित्तकिम वे कुल्लु मुहम्मदिन वे हुदे व दहरे बेना जेरूसलम, हिक्को ममित्तकिम वे कुल्लु मुहम्मदिन वे हुदे व दहरे बेना जेरूसलम। यानी मोहम्मद का वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट में भी आया, जिसको अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी कंफर्म किया। और इसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट का अगर आप मुताला करते हैं तो उसके अंदर भी हमें पैराक्लिटोस फारकलीत का हमें वर्ड मिलता है। इसका माना है वो जिसकी खूब तारीफ की जाए। अगर आप पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 उसकी वर्स नंबर 15, 16 और 17 के अंदर, हिंदुओं की मजहबी किताबों के अंदर भी हमें जिक्र मिलता है। अब्दुल्ला अडियार जो कि एक हिंदू बहुत बड़े पुजारी थे, उन्होंने जैसे कि हमारे स्वामी जी ने हक को कबूल करते हुए अमन पर उन्होंने किताब लिखी, अब्दुल्ला अडियार साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हुए कहा, इस्लाम जिससे मुझे इश्क है, नेनू आराधिंचे इस्लाम। तमिलनाडु के अंदर रहने वाले इन्होंने कहा इस्लाम जिससे मुझे इश्क है, इसके अंदर जो भविष्य पुराना है, फ्यूचर के जो भविष्य के बारे में जो बातें बताई जाती है, उसके अंदर है पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका नंबर 3 और 4। उसके अंदर बताया गया महामदा अथिकियात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर बनकर आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब, उसका पेज नंबर 141 और उसकी वर्स नंबर 11 के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड आपको आज भी क्लियर मिलेगा। यानी दुनिया के सारे मजहबी किताबें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड उसके अंदर पाया जाता है। यानी मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल। अब आपके बाद कोई और रसूल और नबी आने वाले नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीका बता दें तो आपके लिए अल्लाह के बारे में और अल्लाह की इच्छा मालूम करने के लिए आसानी हो जाती है। नतीजे में हर एक को अलग अलग जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। फिर हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी लाएगा। कई लोग कहते हैं ना, मैंने इतना तलाश किया, बयाबानों में तलाश किया, पहाड़ों में तलाश किया, गुफाओं में तलाश किया, तो मुझे ट्रुथ मिल गया। अब हर कोई कह रहेगा मुझे ये ट्रुथ मिला, मुझे ये ट्रुथ मिला। इतनी मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी कर दी है। अलग अलग जाके रिसर्च करके पहाड़ों को देखकर अल्लाह की इच्छा समझने के बजाय अल्लाह ने अपनी तरफ से सेलेक्ट करके भिजा दिया है कि अल्लाह क्या चाहता और क्या नहीं चाहता। बहुत आसान हो गया। मुश्किल रास्ते पर जाने के बजाय इजी रास्ते पर आएंगे तो जल्दी अमन मिल जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी पीस मिल जाएगा, जल्दी इनर पीस मिल जाएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइंटिस्ट भी आज रसूल मानने के लिए तैयार है। दुनिया की मजहबी किताबें तो किताबें, आज के साइंटिस्ट, हक परस्त साइंटिस्ट भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं। सिंपल लॉजिक है उसकी। विलियम कीथ मोरे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि यह कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है, एक इंसान इसको नहीं लिख सकता। प्रूफ क्या दिया उन्होंने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर आए थे, पूरे साइंसदान कहते हैं कि वो डार्क एजेस का जमाना था। उस वक्त पर नासा कहते था, उस वक्त पे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। सब लोग कहते हैं कि जिस वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो डार्क एजेस का जमाना था, अंधेरी अंधेरी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आपको देखकर पढ़ना नहीं आता था, आपको लिखना नहीं आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और उस वक्त पर माहौल में भी कहीं पर भी दूर दूर तक रिसर्च का कोई नाम नहीं था। उस वक्त की किताब के अंदर ऐसी बातें आई हैं, जैसा कि मोरिस बुकाय कहते हैं कि 100 से ज्यादा इसके अंदर ऐसी ऐसी आयतें हैं जिसको मॉडर्न साइंस आज भी समझने से कासिर है, क्योंकि कुरान मजीद की आयतें साइंस से भी एडवांस है। उस जमाने में इसके अंदर एक 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं। मिसाल के तौर पे सूरह अंबिया नंबर 21 के आयत नंबर 31 में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया। यानी कि आज के कई साइंसदान बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज डिस्कवरी करके बतला रहे हैं, जबकि 1400 साल पहले कुरान मजीद के अंदर यह बात आई है। जाहिर बात है कायनात को पैदा करने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि इस कुरान मजीद में क्या बताए, क्या लिखे। इसका मतलब निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है। आज के पूरे साइंसदान ये कहते हैं कि पूरे जितने भी दुनिया में चीजें हैं वो सब के सब डीएनए पर है। और पूरे लोग ये मानते हैं, पूरे साइंसदान, कि डीएनए डिपेंड है पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह अंबिया नंबर 21 के आयत नंबर 30 में, वजअलना मिनल माई
कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून, हमने हर चीज को पानी से बनाया, क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाते? पूरे साइंसदान कह रहे हैं कि पूरे कायनात की जितनी चीजें हैं डीएनए पर डिपेंड है, और डीएनए अपनी ग़िज़ा ऑब्टेन करता है वाटर से। कुरान मजीद में यह बात आई है 1400 साल पहले। और इसी तरीके से सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13, 14, 15 में एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट यानी रहमे मादर में, मां के पेट में जो बच्चा डेवलप होता है उसके 7 स्टेजेस बताए गए, इतने बारीकी से उसको बांटा गया। साइंसदान कहते हैं कि पहले हमने कोशिश की कि इस बच्चे के जो स्टेजेस हैं हो सकता है मंथ में बांटें, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। मंथ में बांटना उनको मुश्किल हुआ क्योंकि सही तौर पे नहीं जम रहा था। लेकिन विलियम कीथ मोरे द एम्ब्रियोलॉजी किताब के अंदर लिखते हैं कि कुरान मजीद पढ़ने के बाद हमको एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी आसान हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेजेस बताए गए 40 दिन 40 दिन 40 दिन, नुत्फा, नुत्फे से फिर अलका, अलका से मुद्गा। कहा कि मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। एक ही बात से दो बातें साबित हुई। अगर यह साबित हो गया कि कुरान मजीद एक इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ खालिक क्रिएटर ही बता सकता है, साथ में यह भी साबित हुआ कि वो सच्ची बातें बताने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक तरफ अल्लाह साबित हुआ तो दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साबित हो गए। आदमी के लिए सुकून की बात यह है कि उसकी लॉजिक में भी वो बात समझ में आ जानी चाहिए, तो और ज्यादा सुकून हो जाएगा उसको। तीसरी चीज यह है इनर पीस के लिए आखिरत का तसव्वुर होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी किसी गुनाह से या क्राइम से या दहशतगर्दी से बचता है, कोई अगर देख रहा है तो बचेगा, लेकिन अगर कोई उसको पकड़ने वाला हो, देखने वाला हो, तो चोर क्या करता है? बचने की कोशिश करता है। अगर एक मुसलमान के दिमाग में और इंसान के दिमाग में बैठता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, तो आदमी के अल्लाह ताला देख रहे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो कोई भी जर्रा बराबर भी नेकी करेगा देख लेगा, जो कोई भी जर्रा बराबर बुराई करेगा देख लेगा। उसके दिमाग में आएगा अगर आज मैं किसी मासूम की हत्या करूंगा, आज अगर मैं किसी दहशतगर्दी का कोई भी काम करूंगा, तो क़यामत में मुझे कौन पकड़ लेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला पकड़ लेगा, क्योंकि सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने मासूम को मारना हराम करार दिया है। अगर कोई भी इंसान अगर ये हराम काम करता है तो क़यामत में अल्लाह ताला उसको दंड देंगे, और अल्लाह ताला देख रहे हैं, उसका हिसाब व किताब हो रहा है, फरिश्ते नामे अमाल नोट कर रहे हैं, उसके गर्दन के अंदर एक तायरा है जो उसको नोट कर रहा है, तो आदमी घबराएगा। अगर वो दिन के अंदर कानून को फॉलो करेगा लेकिन अंधेरे के अंदर वो डरेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, नतीजे में शांति आते चले जाएगी, आदमी खुद शांति वाला हो जाएगा। एक होता है इनर पीस, अंदर का पीस, जाती अमन। जाती अमन में जब अगर पुख्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अल्लाह कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, उसके नाम मालूम है, उसकी सिफतें मालूम है, तो अब एक्सटर्नल पीस खुद ब खुद आ जाएगा। अगर हम दुनिया का अमन देखेंगे तो फिल वक्त 5 बड़े ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर अमन गारत हो रहा है। नंबर 1, दुनिया के अंदर पर्दे का सिस्टम जो फॉलो करना चाहिए था सही फॉलो नहीं करने की वजह से दुनिया में अमन गारत हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सूद की वजह से दुनिया में अमन गारत हो रहा है। नंबर 3, नाइंसाफी की वजह से दुनिया में अमन खराब हो रहा है। नंबर 4, दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से दुनिया में अमन गारत हो रहा है। यानी मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो अमन गारत हो रहा है उन 4 बातों के साथ 5वीं चीज अगर मिला ली जाए, शराब का कसरत से इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, ये 5 चीजों की वजह से दुनिया का अमन खराब हो रहा है। इस्लाम एक इंसान के इनर पीस, उसके जाती अमन के बारे में भी सोचता है और एक्सटर्नल पीस के बारे में भी सोचता है। कई तालीमात हम दे सकते हैं, लेकिन खास तौर से मैं 5 चीजों का जिक्र करूंगा। नंबर 1, हिजाब मेंटेन नहीं करने की वजह से, पर्दे का सिस्टम सही मेंटेन नहीं करने की वजह से दुनिया में अमन कैसे गारत होता है? जिन मुल्कों के अंदर हिजाब का सिस्टम ज्यादा है, जो वो मुल्क, वो कंट्रीज जहां पर औरतें पर्दे को अच्छा फॉलो करती है और अपने कपड़ों को ढीला ढाला रखती है, टाइट नहीं रखती है, जहां पर यह हिजाब का सिस्टम फॉलो हो रहा है, पर्दे का सिस्टम फॉलो हो रहा है, वहां पर क्राइम रेट बिल्कुल गिरा हुआ है। और जहां पर पर्दे का सिस्टम बिल्कुल नहीं है,
عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں وہاں کا کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑا ہوا. ایک سمپل لاجک سے آپ سمجھ سکتے ہیں. 2006 ڈکن کرونیکل اور اس کا جو جون کی 30 اور جولائی کے 1 تاریخ میں جو سروے آیا ہے وہ یہ سروے بتلاتا ہے, پوری دنیا کا سروے انہوں نے کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں تو ان پر حملے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عورتیں خواتین اگر ان کے ساتھ اس پردے کا صحیح سسٹم فالو نہیں کریں گی تو وہاں پر امن درہم برہم ہو جاتا ہے. ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے جب امریکہ سے ان کی گفتگو ہوئی یو ایس والوں سے تو پوچھا کہ بتاؤ آپ کے پاس کرائم کتنا ہے, تو انہوں نے کہا ہم کو کرائم ریٹ بتانے کے لیے ایک بہترین اسٹیٹسٹک جاننے والے کو بلانا پڑے گا, ہم اپنے خلے سے بول نہیں سکتے, اتنے زیادہ کرائم ہو چکے ہیں. تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے اس وقت پر کہا ہم تو سعودی عرب میں جو کرائم ہوتے ہیں اس کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتے ہیں. جہاں پر پردے کا سسٹم زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کرائم ریٹ بالکل گرا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ USRAIN.com یعنی ریپ ایبیوز انسسٹ کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی یہ رپورٹ ہے کہ فی الوقت امریکہ کے اندر ہر 6 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے. 6 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے. کیا معاشرے کو ہم سیکیورٹی کا نام دے سکتے ہیں؟ انسیکیور سوسائٹی ہو چکی ہے آج. یو ایس کی سوسائٹی آج انسیکیور ہو چکی ہے, اس کے اندر کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے. ہر 6 منٹ کے اندر ایک ریپ کا واقعہ ہے, ہر 2 منٹ کے اندر ایک سیکسول ہراسمنٹ یعنی جنسی ہراسانی کا اس میں واقعہ پیش آ رہا ہے. کیا ہم ایسے معاشرے کو سیکیور معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ جہاں کہیں پر بھی پردے کا سسٹم بگڑا ہوا ہے وہاں پر کرائم ریٹ بہت بڑے ہوئے. انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں NCV نیشنل کرائم بیورو آف جسٹس, نیشنل کرائم وکٹیمائزیشن بیورو اینڈ جسٹس, اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ڈکن کرونیکل کا 2008 کا اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ. کہ حجاب کا سسٹم اگر فالو نہیں کریں گے تو ایکسٹرنل فیس نہیں مل سکتا. قرآن مجید میں نہ صرف امن مثال کے طور پہ میں تو امن کہنے سے عمل نہیں آتا. امن قائم کرنا ہے تو دن میں 23 مرتبہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے نہیں. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لوگ تھے. قرآن مجید اور صحیح احادیث ہمیں پریکٹیکل معلومات دیتی ہے. صرف امن کہنے سے نہیں آتا بلکہ امن کیسے قائم ہوتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, وہ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے, وہ ڈیٹیل فارمولے بھی بتانا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کا سسٹم دیا ہے. حجاب کا سسٹم دیا ہے یعنی کہ خواتین کو چاہیے کہ پردے کو فالو کریں. مرد اور خواتین کو الگ الگ یعنی کہ اپوزٹ سیکس منگل اپ نہیں ہونا چاہیے, بے جا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, ناروا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. بلا ضرورت مرد اور عورتوں کو آپس میں اختلاط کرنے سے روکنا چاہیے. اس سے کئی کرائم سے بچ جاتے ہیں اور معاشرہ پورا سیکیور ہو جاتا ہے. اگر ہم US کی اور ہندوستان کی یہ اسٹیٹسٹک کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حجاب کی حکمت بتائی, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے دوپٹے کو ڈال لیں. یعنی اوپر سے مطلب یہ نکلا کہ چہرہ خود بخود ڈھک گیا. لوگ کہتے ہیں نا چہرہ کھلا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں چہرے کو بھی ڈھک کے رکھنا چاہیے جب اگر وہ عورت غیر محرموں کے سامنے نکلے, گھر کے باہر نکلے. یدنین علیہن من جلابیبہن, اوپر سے نیچے تک اس کو پردہ کھینچ لینا چاہیے, حجاب مینٹین کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ ان کے لیے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ بھئی یہ لوگ یہ کوئی انوائٹ نہیں کر رہی ہیں. پہچان لی جائیں گی, ان کو ایسی پہچان مل جائے گی کہ جس کی بنیاد ایسی پہچان ملے گی کہ جس کی بنیاد پر ان کو تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف سے بچ جائیں گے. یعنی حجاب کا جو سسٹم ہے عورت کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے, عورت کو آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے. لیکن آج اس حجاب سسٹم پر فرانس جیسے ملکوں میں پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پابندی لگائی جا رہی ہے اور کہا کہ نہیں یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. کیونکہ غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں,
غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ عورتیں نہیں کرنا چاہ رہی, مرد شاید زبردستی کرا رہے ہوں گے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو آزادی دلائے. جبکہ بات ایسی نہیں ہے. ہم مسلمان عورتوں کو حکم نہیں دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے خواتین کو کہ وہ پردہ کر. یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, نہ کہ مسلمانوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے. اور اس میں اللہ کا نہیں, پہلے وہ خواتین کا خود بھلا اس کے اندر ہو, ان کی سیکیورٹی مراد ہے اس کے اندر. ایک طرف وہاں پر کہا نہیں عورتوں کے لیے اس کے اندر آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کی بات ہے, آؤٹ ڈیٹڈ نہیں بلکہ اس کی سیکیورٹی ہے. نیپال کے ٹی وی پر جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس وقت پر مجھے انٹرویو میں پوچھا گیا, ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا, ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا اسلام میں حجاب کا اور برقعے کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ عورت گھر کے باہر نکل سکتی ہے, اسی لیے تو حجاب کا سسٹم ہے. کیا عورت برقعہ پہن کے شوہر کے سامنے بیٹھ جائے گی؟ تو اس نے کہا ارے میرے سے سوال غلط ہو گیا, کرارا سوال کرارا جواب. یعنی آج ضروری ہے کہ میڈیا کے بعض گوشے اگر حجاب کو یا تو بیان کرتے ہیں یا پھر حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو صحیح طور پہ جواب دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں معاشرے کا امن جڑا ہوا. سوسائٹی میں اگر امن آنا ہے تو اس حجاب کے سسٹم کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں عورتوں کا بھی بھلا ہے اور مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ, عورتوں کی وجہ سے مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, سود کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, سود کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 کے اندر, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مار کریں گے, اس میں نقصان ہے, فائدہ کبھی نہیں ہے. ویربی الصدقات, اور صدقات اور زکات کو اللہ پروموٹ کر کے رہیں گے, اس کے اندر فائدے ہی فائدے رکھے گئے. مثال کے طور پہ فی الوقت پوری دنیا میں سود کی وجہ سے کیا حالت بنی ہوئی ہے, کتنا امن غارت ہو رہا ہے, اندازہ لگائیے آپ. نہرو جی نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ٹرم کوائن کیا, سب سے پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ورڈ کوائن کرنے والے کون ہیں؟ نہرو جی ہیں. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں کچھ غریب ملک ہیں. کتنے غریب ملک پائے جاتے ہیں آپ؟ 155 کنٹریز ہے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. 155 کنٹریز جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں, ایک ایک روٹی کے لیے بھی وہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بھاری تعداد میں جن کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں روٹی کھانے کے لیے بھی, ایسے کئی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سود کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دا بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر میں ایک شخص لکھ رہا ہے, اورینٹلس لکھ رہا ہے, سود کی وجہ سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندوستان کی سٹیٹسٹک کا مطالعہ کریں گے, ریزرو بینک آف انڈیا 2008 سے آپ فالو کر لیتے آ جائیے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا, کتنا قرضہ لیا ہندوستان نے؟ 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہندوستان نے. اس پر انڈیا کو 2008 سے پڑھتے آئیے, انڈیا کو اس پر کتنا سود دینا ہے؟ انڈیا کو اس پر سود دینا ہے 16 بلین ڈالر کا, انڈیا کو اس کے اوپر سود دینا باقی ہے. کب اصل پیسہ پے کریں گے اور کب وہ سود کو پے کریں گے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور افریقہ کے ملکوں نے جو قرضہ لیا, $1 پہ آج ان کو کتنے ڈالر دینے کا ہے؟ $7 دینے کا, $7. اس کا مطلب نکلا کہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بالکل اگر آپ دیکھیں گے فی الوقت پوری دنیا میں 2008 اور 2009 میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا اور دنیا کے جتنے بھی کرنسی پائے جاتے تھے ان سب کو ہم نے ملا کر کیلکولیٹ کیا, $65.61 ٹریلین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ $65.61 ٹریلین میں کا جو 2/3 حصہ ہے, اس کا جو ثلثین حصہ ہے, 2/3 حصہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی جو 7 بلین آج کی آبادی ہے اس میں سے اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے تو بات سمجھ میں آ رہی. 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ نہیں ہے, 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں؟ 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, 1% کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا 2/3 پیسہ رکھا ہوا ہے. باقی کے 1/3 میں ہم پورے نہیں گزار رہے, یہ سود کی وجہ سے.
पहला यकून असूलतम बैनल अदुनिया मिनकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ऐसी तुम इकोनॉमिक सिस्टम ना बनाओ कि जिसकी वजह से माँ एक जगह पर जमा हो जाए, नतीजे में दहशतगर्दी आएगी, फिर गरीबी बढ़ेगी, चोर ज्यादा हो जाएंगे, लोग डाका डालेंगे, लोग लालच पैदा हो जाएगी, सूद। थर्ड, जिसकी वजह से एक्सटर्नल पीस गारत होता है, मुआशरे का अमन गारत होता है, शराब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह 5 की आयत नंबर 90 के अंदर, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, के बेशक शराब, वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, के आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ये शैतान के अमल में से। फिर आगे कहा गया कि शैतान तो तुम्हारे दरमियान बगावत और बगदा डालना चाहता है। शराब पीने की वजह से आदमी हर बुराई करना शुरू कर देता है, क्योंकि खमर कहते हैं अरबी जबान में कि जो चीज ढांप ले। जब आदमी शराब पीता है तो उसकी अकल को कोई चीज ढांप लेती है, उसके सोचने की जो ताकत है उसको कोई चीज ढांप लेती है। उसके बाद आदमी गलत और सही की तमीज खो बैठ जाता है। वो अपने ही माँ पर या अपने घर के औरतों पे बाद औक़ात वो रेप कर जाता है। जब उसको नशा आता है तो उसको पता चलता है कि वो जेल में पड़ा हुआ है। उसको जब नशा उतरता है तो जब उसको पता चलता है कि वो तो या तो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। जितने भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और इसी तरीके से जितने एक्सीडेंट पाए जा रहे हैं यूएस के अंदर, कहा कि उसमें के 6% वो लोग होते हैं जो शराब की हालत की वजह से ये सारे काम करते हैं। अगर मुआशरे से शराब को खत्म कर दिया जाए, सूद को खत्म कर दिया जाए और इसी तरीके से हिजाब का सिस्टम सही फॉलो किया जाए तो इंशाअल्लाह मुआशरे में अमन आ जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि नाइंसाफी, मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर भी कोई अचानक दहशतगर्दी पेश आती है तो फौरन अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान का नाम लिख दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उसने कुछ नहीं किया तो उसका मुआशरे में तो आपने बदनाम कर दिया। फिर उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो मुआशरे में लोग उससे डरना शुरू करते हैं, लोग अपने आप से दूर करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ये आदमी कहता है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे बदनाम कर दिया, अब वो कहेगा अब मैं बदला लेकर बताऊं। तो गोया के मीडिया के बाज़गोशे जो इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या किसी भी चीज का, ये नाइंसाफी जो कुछ भी हो रही है उसकी बुनियाद पर भी दहशतगर्दी फैलती। और इसी तरीके से दुनिया में दहशतगर्दी का जो 5वां, इसको कुरान मजीद ने जो तरीके से कर्ब किया, जिसको दबाया है, दुनिया की किसी भी मजहबी किताब में इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं पाया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में इरशाद फरमाया कि पहले दहशतगर्दी क्या होती है उसको आप समझेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड वॉर, इसके अंदर बताया गया कि दहशतगर्दी का मतलब यह है, अभी तक 109 डेफिनेशन बताए गए। कितने? 109 डेफिनेशन बताए गए। यानी कि आज तक कोई भी दहशतगर्दी की एक डेफिनेशन पर पूरे लोग मिलकर मुत्तफिक नहीं हुए अभी तक भी। लेकिन पूरे 109 डेफिनेशन का खुलासा यह है, एक पॉइंट सारे डेफिनेशन में एक पॉइंट जरूर है, वो ये है कि जितने भी मासूम है, अगर किसी ने भी किसी भी इनोसेंट को मार दिया तो वो दहशतगर्दी है। 109 डेफिनेशन सब इस तारीफ को मानते हैं। अगर ये तारीफ है कि किसी एक इनोसेंट को मार देना दहशतगर्दी है तो 1400 साल पहले कुरान मजीद ने ये डेफिनेशन दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक मासूम की जान ले ली, इनोसेंट, चाहे वो मासूम मुस्लिम हो चाहे वो मासूम गैर मुस्लिम हो, अगर किसी भी मुसलमान ने किसी भी गैर मुस्लिम या मुसलमान जो कि इनोसेंट है अगर उसको मार देता है तो उसने पूरे इंसानों को मारने का गुनाह उस मुसलमान को लिखा जाएगा। अगर कोई भी किसी भी इनोसेंट मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर उसकी जान बचाता है तो उस मुसलमान को या उस इंसान को पूरे इंसानों के, उस मुसलमान को पूरे इंसानों के जान बचाने का सवाब लिखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49 में, मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह, जिसने किसी भी ऐसे गैर मुस्लिम को मार दिया जो आपके साथ एग्रीमेंट करके रह रहा था। हिंदुस्तान का प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। जिसने किसी भी गैर मुस्लिम को मार दिया तो उसने मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह, कि जो कोई भी मुसलमान अगर किसी भी इनोसेंट नॉन मुस्लिम को अगर वो मार देता है, लम यरह राइहतल जन्नह, तो ये मुसलमान
اس انوسنٹ غیر مسلم کو جس نے معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو مار دیتا ہے، وہ انوسنٹ تھا، وہ غیر مسلم، تو یہ مسلمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ مسلمان جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی ہے، اگر اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 33 میں کہا گیا کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو دردناک سزائیں دی جائے، اور اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ سزا دیتے وقت پبلک کے سامنے لا کر سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھ کر سبق لے۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب یا دنیا میں ایسا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جہاں پر امن کی بات بھی آئی اور ساتھ میں ڈیٹیل آئی ہے، تفصیلات کے ساتھ آئی ہے؟ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں خلاصہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ امن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امن ہوتا ہے انسان کا ذاتی امن، اور دوسرا ہوتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کا امن۔ جو انسان کا ذاتی امن ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن و صحیح حدیث میں جو اللہ کا تعارف اگر اس کو مان لے گا تو ایک انسان کو صحیح طور پر امن آئے گا، اور اللہ نے اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلیکٹ کر کے بھیجا ہے اس سے اس زمین کے پیدا کرنے والے کی اچھا معلوم ہوگی اور اس زمین پر صحیح طور پہ رہنے کا طریقہ معلوم ہوگا، امن آ جائے گا، آخرت کا تصور زندہ رہے گا تو انشاءاللہ آدمی کے اندر امن آ جائے گا۔ ایکسٹرنل پیس کے لیے میں نے آپ کو 5 مثالیں دی ہیں اور وہ 5 مثالوں کا میں نے آپ کو خلاصہ کیا ہے۔ تو میں اپنی آخری پیغام جو یہاں پر غیر مسلم پائے جاتے ہیں، مسلم بھائی پائے جاتے ہیں، ان سب کو میں آخری پیغام 1 منٹ میں یہ دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر قیامت میں آؤ گے۔ اگر کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم اگر قیامت کے دن مرنے سے پہلے اگر کوئی مسلمان کلمہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے تو بھی نقصان۔ کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم دنیا میں کوئی بھی ہو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر، کوئی اور راستہ لے کر، کوئی اور طریقہ لے کر قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس آیت پر غور کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، میں خود غرض بننا نہیں چاہتا کہ میں اکیلا اسلام قبول کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ ایک مسلمان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمان بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے فائدوں کی سوچتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ جہنم سے بچانے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہا گیا کہ مرنے سے پہلے ہم سب کا ریلیجن اسلام رہنا ہے، تب جا کے آخرت کا بھی امن ملے گا، آخرت کی بھی شانتی ملے گی۔ دنیا کی تو شانتی ملے ہی، آخرت کی بھی شانتی ملے گی جبکہ ہم اپنا ریلیجن اسلام رکھیں گے۔ چونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، میں نے بہت ہی کلیئر انداز میں اس لیے میسج دیا، کل کے دن کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، کہ ہمارے کو اتنا بیان دیا لیکن ہمارے آخرت کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو میں یہ معلومات شیئر کرنا چاہتا، کسی پر اٹیک میرا مقصد نہیں ہے، کسی کو گرانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب یہ آیت پڑھا، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے، تو میرے غیر مسلم بھائیوں کو میں جہنم میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ خالی اس جذبے کے تحت میں اپنی بات میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا حقیقی امن حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، شیخ کی تقریر سے پتہ چلا کہ اسلام صرف امن چاہتا ہے اور زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم کوشچن اور آنسر کا سیشن چالو کرنے جا رہے ہیں۔ کیا معلوم پڑ جاتا ہے؟ حق معلوم پڑ جاتا ہے کہ سود حرام ہے، تو ایسے میں ان لوگوں کو گناہ کیا ہوگا، اور اس پر ایسے لون میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کیا،
क्योंकि हमने आपको ये मिसाल दी थी कि मुआशरे का एक्सटर्नल पीस यानी मुआशरे का, सोसाइटी का, यानी इंसान का एक होता दाखिली अमन, दूसरा होता है खारिजी अमन। उसके लिए सूद बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सूद यानी कि जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और बड़ी आसानी के साथ आज दुनिया में इंटरेस्ट एक कारोबार बन चुका है, उसको रोकने से रुक नहीं रहा है। लेकिन मुआशरे में और दुनिया में कितना नुकसान पहुंचा रहा है उसकी मैंने स्टैटिस्टिक आपको दी। उसकी बुनियाद पर भाई ये सवाल कर रहे हैं कि एक मुसलमान को अगर ये पता चल जाए कि सूद हराम है, गलत है, अब हक बात पता चल गई, तो ऐसे वक्त पर उसको क्या करना चाहिए, उसका गुनाह क्या है, और भी बताएं। शायद और डिटेल में गुनाह जानना चाह रहे मेरे भाई। जी हाँ, तो उस बारे में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में भी उसके नुकसानात बताए गए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाएंगे तो कयामत में जब आएंगे तो पागलों की तरह आएंगे, यानी अल्लाह ताला उनको पागलों के जगह बेइज्जत करके उठाएगा। एक मोमिन के, एक मुसलमान के लिए आखिरत का नुकसान बड़ा होता है बहुत ज्यादा, तो उसको समझना चाहिए और आज ही तौबा करके उठे। इससे पहले सूद पर मेरे यूट्यूब पर बयानात है पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह बयान के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है, बयान सुनने के बाद अल्लाह ने तौफीक दी। ना जाने कितने ही लोगों ने आकर कहा हम तौबा करते हैं, और लाकर उन्होंने अपने पेपर और कागजात मेरे सामने फाड़ दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां पर भी अगर कोई भाई सूद में या किसी भी तरीके से फंसे हुए तो इंशाअल्लाह वो अहद करके उठेंगे कि आज से मैं किसी भी एतबार से सूद का कोई खाना या कोई तिनका, कोई चावल, कोई छोटी चीज भी अपने पेट में नहीं डालूंगा, ना अपने कोई जिंदगी में लाऊंगा इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब मर जाता है तो उसको खून के समंदर में डाल दिया जाता है। वो जो सूद खाता है, वो जो सूद खाता है उसको, जैसा कि समूरा बिन जुंदुब किताबुर रुया सहीह बुखारी के अंदर हदीस शरीफ है कि उसको एक खून के समंदर में फेंक दिया जाता है। गंदी बो की वजह से भाग कर आना चाहता है तो एक फरिश्ता जो साहिल पर ठहरा हुआ उसको मारेगा, फिर वो जाकर वो खून के समंदर में गिर जाएगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई सूद खाता है, अगर कोई आदमी सूद खाता है, कहा दिरहम रिबा, अगर कोई एक दिरहम, यानी आज के हिसाब से अगर समझे आप, एक रुपये को मिसाल समझे हम, दिरहम के मसावी अगर कर दे, उतने रुपये अगर कोई खा लेता है तो कहा 33 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा उसका गुनाह लिखा जाएगा। बाद लोग कहते हैं भाई जिना का जैसा वर्ड ऐसा क्लियर इस्तेमाल मत कीजिए, पब्लिक में जरा शर्म से काम लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से ज्यादा शर्म वाले थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना का वर्ड इस्तेमाल किया, तो मैं क्यों इस्तेमाल ना करूं। हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकवा या हया बताने की जरूरत नहीं है। नबी क्यों, इसलिए कि क्योंकि सूद का गुनाह हर एक को समझ में नहीं आता, क्योंकि कमाई हुई नोट भी सेम है, सूद की नोट भी सेम है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए गहरी मिसाल देंगे तो ही समझ में आएगा। एक जिना के लिए अगर शादीशुदा जिना करता है तो पत्थर मारा जाता है, गैर शादीशुदा अगर जिना करता है तो कोड़े मारे जाते हैं। कितनी बड़ी, इतना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी सजा है। कहा कि अगर कोई आदमी सूद खाता है तो 33 मर्तबा ऐसे जिना करने का गुनाह लिखा जाएगा। अंदाजा लगाइए, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो मेरे भाई आपको मैंने कुछ हदीसें पेश की है, आपके सवाल से इंशाल्लाह जितने लोगों को भी हिदायत मिलेंगी उन सब का सवाब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। हम दुआ भी करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक मैंने बताई आलमी एतबार से, लॉजिकल एतबार से भी जो सूद के नुकसानात है, वो नुकसानात उसमें भी आपको समझ में आ जाएंगे कि दुनिया आज कितने गरीब हैं जो नाने एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 65.61 ट्रिलियन डॉलर में का 2/3 हिस्सा सिर्फ ओनली 0.15 लोगों के हाथ में है। बाकी की दुनिया में क्या हालत है जानते हैं कि फिलवक्त पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं कई कसीर तादाद में कि जो एक एक रोटी के लिए रात में तरस कर सो जाते हैं। स्टैटिस्टिक बतला रही है कि अगर अपने माल में का 2.5% पूरे मालदार, वो जो मालदार है 2/3% जो मालदार है, अगर अपने माल में का सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में लगा दे तो दुनिया में जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, माइक नंबर 3 पे।
جی ہم نان مسلمز یا مسلمز کوئی بھی جو انٹرسٹ کھاتا ہے کیا ہم ان کے گھر پہ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم سود کھاتے ہوں تو ایسے وقت پر کیا ہم ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھانا کھا سکتے؟ یہی سوال ہے میرے بہن کا. جی ہاں. اچھی بات. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. جو آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے, کھانے پینے کی دعوت دے رہا ہے یا گفٹ دے رہا ہے, اگر اس کا انکم سورس, کمائی کا ذریعہ, انکم سورس اگر مکس ہے, حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے, تو ایسے وقت پر آپ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کی دعوت آپ اٹینڈ کر سکتے, کھانا کھا سکتے, اس کا تحفہ آپ لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس سے جو تحفے آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپٹ کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے. سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5, احل لکم, کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا پینا حلال کیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتیں اٹینڈ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی سود بھی کھایا کرتے تھے اور ساتھ میں کھجور کے درختوں کی اور اس کو زراعت کر کے باقاعدہ اس کی تجارت کر کے باقاعدہ اس تجارت بھی تھی ان کے پاس اور سود کا معاملہ بھی تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ اگر مال میں اگر مکس ہو, حلال اور حرام دونوں ملا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے, انفارمیشن ہے, جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ وہ کہاں ہے, دعوت دینے سے پہلے جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مال میں حلال اور حرام دونوں بھی مکس ہے, تو ایسی جگہ پر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو آپ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں. مسلم اور غیر مسلم میں دعوت اٹینڈ کرتے ہوتے آپ کو دیکھنا پڑے گا غیر اللہ کے نام پر کوئی ذبح کیا ہوا چیز نہ رہے, وہ کلیئر ہونا چاہیے. ارے حلال تو ہے نا, کم چلو مولانا نے کہا مکس ہے چلو جا کر کھا لیں گے, نہیں. اگر غیر اللہ کے نام پر چاہے مسلم اور غیر مسلم اور کسی نے بھی ذبح کیا ہو تو پھر وہ گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے. وما اہل لغیر اللہ بہ, سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم بھائی نے ان کے پوجا کا کوئی پرشاد والی چیز اگر آپ کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ تو مٹھائی کھا رہے ہیں ایک ایسی چیز پر جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان بتوں کی پوجا کروں گا تو میں کہاں چلا جاؤں گا, جہنم میں چلا جاؤں گا. مطلب کیا نکلا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا, اور ایک غیر مسلم بھائی وہ سیم کام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تم جاؤ جہنم میں کھاؤں گا مٹھائی. یہ تو سیلفشنس ہو گیا نا. اسلام سیلفشنس کو پسند نہیں کرتا, اسلام خود غرضی کو پسند نہیں کرتا کہ تم وہ کام نہیں کر رہے ہو, دوسرا آدمی وہ کام کر رہا ہے اور اس کی مٹھائی لا کر تمہیں دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میٹھا کھا لو بھائی. میٹھا کھا رہے ہیں اور سامنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اس کو دعوت کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں, اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں, اس کی مٹھائی کھا لے رہے ہیں. ایک مسلمان ایسا سیلفش نہیں ہو سکتا ہے, خود غرض نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے رہا ہے اور سامنے غیر مسلم بھائی کو جہنم سے بچانے کی فکر چھوڑ کے اس کا الٹا بھی پرشاد کھا رہا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمارے مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے, بتوں کی پوجا تمہارے مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے. یہ کلیئر میسج دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری. تو اگر آپ کو کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم بلاتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر وہ 100% اگر سود ہے, چاہے مسلم بلائے چاہے غیر مسلم بلائے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پورا کاروبار سود پر ڈیپینڈ ہے, چاہے مسلم بلائے چاہے غیر مسلم بلائے, آپ کو دعوت اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے انکم میں مکس ہو تو آپ اس کی دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ شرک والی چیز نہ ہو, بشرط یہ کہ غیر اللہ کی چیز نہ ہو, اسلام سے ٹکرانے والا حرام, جیسے حرام ذبیحہ ہے, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے, یا کوئی اہل کتاب اور مسلمان سے ہٹ کر کوئی بھی غیر مسلم اگر ذبح کر دیتا ہے تو وہ بھی گوشت آپ نہیں کھا سکتے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ترکاری, سویٹ ایک جنرل خوشی کے موقع پر کھلاتا ہے, شادی کی وجہ سے یا اس کو پاس ہونے کی بنیاد پر, ایسی جو جنرل دعوتیں ہیں اگر وہ آپ کو کھلاتا ہے اور وہ سود اس کے اندر نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بت پرستی والی چیز نہ ہو, شرک والی چیز نہ ہو, حرام والی چیز نہ ہو, اگر وہ ویجیٹیبل والی چیز ہو اور اسی طرح سویٹ والی چیز ہے جس کے اندر کوئی بھی حرام کا ایلیمنٹ نہیں پایا تھا, اسلامی اعتبار سے شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں کوئی اس میں نہیں پائی جاتی ہیں, اگر کوئی مسلم کھلاتا ہے یا غیر مسلم کھلاتا ہے اور اگرچہ کہ اس کے انکم میں مکس بھی کیوں نہ ہو حلال اور حرام,
تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کے حرام بھی مکس ہے تو آپ کو اس کی اصلاح کرنا، نصیحت کرنا واجب بھی ہے نکلنے سے پہلے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ میں غیر مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آؤ اور اسلام اور آپ کے بھی مذہب کے کوئی بھی سوال رہے گا تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہو۔ مائک نمبر 1 پہ۔ ہلو، ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ مرتے وقت، سر آپ کا نام؟ میرا نام ملیش منٹھالکر ہے، میں نان مسلم ہوں۔ میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ مرتے وقت اگر آدمی اسلامی دھرم سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو وہ جنت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح کرسچن لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کو نہیں مانو گے تو تم سورگ میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ہندو پنڈت بھی کہتے ہیں کہ تم ہندو دھرم کو نہیں مانو گے تو تم سورگ میں نہیں جاؤ گے۔ اگر تینوں اس طرح بتاتے ہیں تو کس کو ہم، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس میں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ بڑی ہم عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہمارے بھائی کا ہم یہاں پر استقبال کرتے ہیں اور آپ کے سوال کو ہم بڑی عزت کے ساتھ یہاں پر سن رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ ہم سب پر صحیح بات کیا ہے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بھائی نے یہ سوال کیا، محترم بھائی نے، کہ ہر مذہب والا یہی دعویٰ کرتا ہے، ہندو مذہبی کتاب والے پڑھنے والے یا ہندو مت والے، کہ اگر آپ ہندوازم کو قبول نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کو سورگ میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانو گے تو پھر ایسے وقت پر تمہارے لیے بھی جنت نہیں ملے گی۔ اور مسلمان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ تو ان میں سے کس کی بات ماننی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بات کو بھی آپ ماننا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ انالائز کیجئے کہ کیا بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہ کے لیے مر چکے ہیں۔ سیلویشن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے واسطے وہ مرے ہیں۔ اگر تم یہ مان لو گے تو پھر تمہارا مغفرت ہو جائے گی، تم کو سورگ مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ لیکن پورے بائبل کے اندر یہ ورڈ ہمیں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا عقیدہ، اتنا بڑا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری بائبل اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، آپ خود پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہوں کے لیے مر رہا ہوں، تم اگر مجھے مان لو گے تو پھر تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کہیں پر بھی نہیں کہا۔ کا مطلب نکلا کہ آپ کو البتہ ابھی یہ ملے گا کہ میرے بعد، اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، میں ان میں سے تمہارے ان کے برادرین میں سے ایک ایسے کو اٹھاؤں گا اور وہ آ کر تم کو بتلائیں گے۔ اور کہا کہ کئی ایسی چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، میرے بعد ایک آئے گا، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14۔ کا مطلب نکلا کہ آپ کو البتہ ابھی یہ ملے گا کہ میرے بعد، اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، میں ان میں سے تمہارے ان کے برادرین میں سے ایک ایسے کو اٹھاؤں گا اور وہ آ کر تم کو بتلائیں گے۔ اور کہا کہ کئی ایسی چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، میرے بعد ایک آئے گا، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 16 اور 17، کہ وہ ایک کمفرٹر آئے گا، ایک فارقلیت آئے گا، وہ آ کر تم کو اور باتیں بتلائے گا۔ یعنی پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فارقلیت کا ترجمہ کریں گے پیراکلیٹوس، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہکو ممتکم وکلو محمد زیہود و دہر بینا جروسلم۔ اگر ہم عیسائیوں کی، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ، تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم کو اگر ان کو فالو کریں گے تو تم کو جنت ملے گی، تم کو نجات ملے گی۔ یہ ورڈ آ رہا الٹا بھی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ
ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे गुनाहों के लिए आए, अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है तो उसको जन्नत मिलेगी, तुम्हारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो सवाल यह कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले लोगों को तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम ही नहीं था, तो फिर उनकी जन्नत का क्या होगा, उनकी नजात का क्या होगा? और भविष्य पुराना, भविष्य का मतलब होता है मुस्तकबिल, फ्यूचर। भविष्य पुराना में फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है कि महामदा अथिक्यात, अब्दुल्ला अडियार जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने पूछा कि आप तमिलनाडु के इतने बड़े पुजारी हैं, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? तो अब्दुल्ला अडियार साहब कहते हैं कि जब मैंने भविष्य पुराना पढ़ी, हिंदुओं की मजहबी किताबों में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पाया इस्लाम में, तो मैंने कुरान मजीद को फॉलो कर लिया, सही अहादीस को फॉलो कर लिया। अगर आप दोनों की मजहबी किताबें पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड आया है, और कई, एक नहीं कई पुजारियों ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। बल्कि कई, इस्लाम टोरमेडा जो कि 833 में उनकी किताब है अर्रद्दुल अरीब, तोहफतुल अरीब फिर रद्दी अला अहले सलीब, ये किताब आज भी मार्केट में अवेलेबल है। इस्लाम टोरमेडा एक प्रीस्ट है ईसाइयों के, उन्होंने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 15 और 16, ये 100% मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पता देती है, एड्रेस देती है। इसी तरीके से बिंजामिन दाऊद जो इस सदी में उन्होंने कलमा पढ़ा, जो बहुत बड़े पीएचडी स्कॉलर हैं ईसाइयों के, उनकी किताब भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर, दाऊद बिंजामिन। इस किताब के अंदर भी उन्होंने कहा मैंने पीएचडी की ये साबित करने के लिए कि बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड नहीं आया, लेकिन पीएचडी मुकम्मल होने से पहले पहले उन्होंने कह दिया कि मैं मानने पर कि कुरान बाइबल में इतने मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, इतने मर्तबा जिक्र आया कि आखिरी में उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं आपको पढ़ंतु लोगों की बात पेश कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात पेश कर रहा हूं। एक तरफ अब्दुल्ला अडियार, इस्लाम टोरमेडा, डेविड बेंजामिन, जब उन्होंने किताबें पढ़ी तो मैंने कहा कि हक को मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद किताबें खुद पढ़िए। कुरान में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको सही रास्ता, वमन यब्तगी गैर, कुरान दुनिया की सच्ची किताब है और इसके अंदर कोई चीज करप्ट नहीं है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, इसको तो सब मानते हैं। जबकि बाइबल के अंदर, बाइबल के प्रीफेस में लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। खुद प्रीफेस के अंदर KJV, RSV, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसका प्रीफेस में अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें खुद लिखा हुआ है कि KJV वर्जन को हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कमजोरियां पाई जाती हैं। यानी आपको बहुत ही मैं मैसेज इसलिए क्लियर दे रहा हूं ताकि हम किसी को भी रहनुमाई करें तो मुकम्मल रहनुमाई करें, किसी को भी बताए रास्ता तो सही रास्ता बताए। आपके सवाल की वजह से हमारे बहुत सारे भाइयों का रिसर्च इंशाल्लाह और डेवलप होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और भाई आगे आएंगे, इस पर हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं कि स्क्रिप्चर्स के एतबार से अगर देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बतलाया है वो रास्ता महफूज भी है, सिक्योर भी है, क्लियर भी है। कुरान और सही हदीस बगैर किसी तब्दीली के साथ आज हमारे दरमियान मौजूद है। दुनिया में कोई भी मजहबी किताब सिक्योरिटी होने का, क्लैरिटी का और हर चीज के अंदर चेंज नहीं हुई कहकर ऐसा कोई भी दावा नहीं है, जबकि कुरान मजीद को याद भी करके महफूज कर दिया गया है, लिखकर भी महफूज कर दिया गया है। अगर आप इस्तांबुल, ताशकंद और इंग्लैंड, यहां के आप कुरान, जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में कुरान मजीद लिखा गया था उसको और कुरान मजीद को ले जाकर देखेंगे आज का, तो दोनों में कोई भी तब्दीली नहीं है। तो जो सिक्योर बुक है वो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ रास्ता बता सकती है। ये बातें अटैक करने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं शेयर करना चाह रहा हूं। मकसद मेरा है कि हमदर्दी करूं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कि अगर मैं जन्नत में जाता हूं इस्लाम समझकर तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेल्फिश ना बनूं, शेयर करूं। यही मकसद से मैंने आपके सामने बातें रखी है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। मैं ये पूछना चाहता था कि हम लोग भी अपने हिंदू भाइयों से बातें करते हैं इस्लाम, तो कुछ लोग इस तरीके से सवाल करते हैं कि भाई ये मूर्ति जो हम रखते हैं ये ध्यान लगाने के लिए रखते हैं और कोई मकसद नहीं है इसका, हम भी एक ही ईश्वर को मानते हैं और मूर्ति सिर्फ ध्यान लगाने के लिए रखते हैं। तो आपसे मैं इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। दूसरा, कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई हम लोग सबसे, भाई ये मजहब जो है ना, इंसानियत का मजहब ही सबसे बड़ा मजहब है और कोई मजहब नहीं है, इस तरीके से। तो जब इसके बारे में आप डिटेल बताइए। बहुत अच्छा भाई ने सवाल किया है।
हमारे मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों का ख्याल रखें, कोई जहन्नम में जाने ना पाए। ये हमेशा जज्बा रहना चाहिए। भाई कहते हैं कि हमने कई गैर मुस्लिम को समझाया कि आप लोग ये बुतों की पूजा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमारा ज्ञान या ध्यान लगाने के लिए यानी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लगाते हैं। तो ऐसे वक्त पर आप उनको कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने पहले मजहबी किताबों में देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पर देना चाहिए? आपकी मजहबी किताबों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी मजहबी किताब के अंदर यह बताया जा रहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी जो प्रतिमा हो ही नहीं सकती। अंधन तमा प्रविशंति असंभूति मुपासते, कि अंधेरे में है वो जो 5 भूतों की पूजा करता है, आसमान, जमीन, आग, हवा, पानी। ततो भोया इवते, उससे भी ज्यादा अंधेरे में वो है ततो भोया इवते तमोया उसंभूता रता, जो उसंभूत की पूजा करता है, यानी अपने ही बनाए हुए। मैंने अगर मान लीजिए टेबल बनाया, मैंने अगर चेयर बनाई और मैं उसकी अगर पूजा करता हूं तो वेदों के हिसाब से ऋग्वेद बुक नंबर 1 उसकी हिम नंबर 164 और उसका हिम नंबर 164 उसकी वर्स नंबर 46, और इसी तरीके से यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 उसकी वर्स नंबर 8 और 9, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 30 उसकी वर्स नंबर 3 में क्लियर बताया गया कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आप पहले उनको बताएं कि आपकी किताबों के अंदर बुतों का जिक्र ही नहीं है, तो आप ध्यान ऐसी चीज से क्यों लगा रहे हैं जो आपके किताबों के खिलाफ जाता है? क्या कोई मुसलमान कुरान मजीद के खिलाफ जाकर अल्लाह की बात कर सकता है? नहीं। तो इसी तरीके से क्या कोई हिंदू किताबों के खिलाफ जाकर ऊपर वाले की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ध्यान लगाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आप कुरान, आपके वेदों और किताबों के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो आप उनको ये बात बताइए। इसी तरीके से वो लोग कहते हैं सब धर्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंसानियत की बात करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप कहते हैं धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है कहते हैं, यानी भाई पूरे के पूरे अच्छे अखलाक ही धर्म है। अच्छे अखलाक से रहना, इंसान के काम आना, ह्यूमैनिटी, ये सबसे बड़ा रिलीजन है। हमको इंसानियत पर गुफ्तगू करना चाहिए, रिलीजन के बारे में गुफ्तगू करना नहीं चाहिए। तो उसका जवाब आप ये दीजिए कि सबसे बड़ी इंसानियत ये है, इंसानियत को मानो कह रहे हैं ना वो लोग, ह्यूमैनिटी को मानो कह रहे हैं। सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि आदमी अपने पैदा करने वाले का हक ना भूले। सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि आदमी अपने पैदा करने वाले को जाने, वरना बोले अरे कैसा इंसान है अपने पैदा करने वाले को ही भूल गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में जानना इंसानियत है। अल्लाह ने जो रसूल को भेजा उस रसूल का हक अदा करना, उसको जानना भी इंसानियत में ही है। हम कब कह रहे हैं कि इंसानियत के खिलाफ जाओ? हम कह रहे हैं कि इंसानियत ये है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा कर्म ये है कि तुम इंसानों के लिए जो कर्म करते हो तो इंसान के पैदा करने वाले के हक में शिर्क मत करो, यही सबसे बड़ा कर्म है। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। या इसी तरीके से बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ज्यादा अल्लाह के बारे में गुफ्तगू मत करो, इंसानों के बारे में गुफ्तगू करो, इंसानों के एहतराम के बारे में गुफ्तगू करो। तो हम कहते हैं वो इंसानों के अंदर एहतराम पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानो व तआला। पहले उसका तारुफ पैदा करो, उसके जरिए से मदद मांगो तो एहतराम इंसानों के दिलों में आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूरा जमीन भर के भी सोना आप खैरात कर देते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो लोगों में आप हमदर्दी नहीं डाल सकते। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि मैं इंसानियत कहकर पूरों को अगर मैं उसके दिल में अगर उल्फत डालना चाहूं, पूरों के दिल में उल्फत नहीं डाल सकता हूं। एक रास्ता यह है कि अल्लाह को मैं पहचानूंगा तो अल्लाह ताला पूरे इंसानों में उल्फत डाल देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह का मामला है कुन फयकुन। तो पावरफुल अल्लाह सुब्हानो तआला को पहचाने बगैर इंसानियत में उल्फत बांटने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उल्फत पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हानो तआला है। उसके अंदर ताकत है कि इंसानों में उल्फत डाले। ये 3-4 पॉइंट से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे ले सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये था कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जॉब खत्म होने के बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर भी इंटरेस्ट मिला रहता है, तो क्या वो हमारे लिए जायज है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने सूद से रिलेट करते हुए सवाल को बना लिया, मैंने सवाल किया क्योंकि सूद का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, तो बहन ने सवाल क्या ताकि समझ में चाहे, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक से रिलेट हो गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे कोऑर्डिनेटर जवाब इजाजत देंगे।
تو بہن نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر حکومت سے ہمیں ملتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا، اس کے اندر سود آ جا سکتا ہے، وہ پورا سود نہیں ہوتا. تو بہن پہلے کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ جائیے آپ. انڈیا کے گورنمنٹ سے پینشنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی تنخواہوں میں سے جو کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور بعض کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کمپنی بھی کچھ تحفہ دے گی، کیونکہ آپ نے کام کیا، پیسوں کی بنیاد پر نہیں، پیسوں کی بنیاد پہ دیں گے تو سود ہو جائے گا. پھر چونکہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے کاٹنے کے علاوہ الگ سے بھی تحفہ دے گی. تو یہ سارے چیزیں جس اس کے اندر جو سود ہی آ جاتا ہے، مان لیجئے وہ جمع ہونے کے سے بینک میں جمع ہوا ہے تو مان لیجئے اس پر جو سود آیا ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے. آپ جو آفیسر آپ کے پاس ہوتا ہے، آفس کا جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتلا دیتا ہے کہ اس میں آپ کا اصلی مال کون سا ہے، اس کا سود کا مال کون سا ہے. تو جس میں بھی پورا مال سود کا نہیں ہوتا ہے اس میں سود کا مال آتا ہے. تو جو اس میں سود کا مال آتا ہے یقیناً آپ اس کو اپنے لائف میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو الگ کر دینا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. میرا نام چمن لال پربھو لال مکوانا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ ہمارا دھرم میں جو آپ وید کی بات کرتا ہے وہ ہمارا لگ بھگ 95% ہندوؤں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بک ہمارا دھرم میں تو اہم ہے، سب سے اونچی ہے، لیکن دوسری بک پڑھتے ہیں سب لوگ. ہمارا دھرم مولویوں جو ہے وہ برابر بتاتے نہیں ہے، اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. سوال ہے سوال کیا آپ کا اس میں؟ تو وہ ایسا لوگ کلیئر نے بتا رہے ہیں. ہاں کلیئر اسلام کے بارے میں یہ آج میں سنا آپ سے کلیئر بات، وہ میرے کو اچھا لگا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرے. ہمارا جو اہم بک ہے وید جو بولا جاتا ہے وہ ہمارا ہندو گھر میں بھی نہیں ہوتا ہے، مطلب بتایا بھی نہیں جا رہا ہے. دوسرا بک سے ہم کو کنفیوز ہوتا ہے. ہم بھائی کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اور بھائی نے بہت ہی بہترین، سب انسان آدم علیہ السلام، پورے انسان آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہے، تو انسانی اعتبار سے ہم کیا ہو گئے، بھائی ہو گئے. تو بھائی نے بہت ہی بہترین کہا کہ ہم کو بتایا کیوں نہیں جاتا ہے سب چیزیں، ڈیٹیل ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے. تو میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو، اس سے پہلے بھی ہمارے دوسرے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اس میں انسان کی کوئی بھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ گجراتی میں ہم دیں گے. تو جو ہمارے اس سے پہلے جو بھائی نے سوال کیا تھا ان کا سوال ہی بڑا اچھا تھا، تو میں ان کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید. کیا وہ آئیں گے یا جا چکے ہیں؟ اور ایسے جتنے بھی ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں، نیپال میں ماشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد نیپال کے 84 غیر مسلم ہندو اور کرسچن اور بھائی اور بہنوں نے آ کر 84 میرے ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید لیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد اس پر انہوں نے عمل بھی کیا. تو یہاں پر بھی جتنے بھی غیر مسلم بھائی پائے جاتے ہیں، میری گزارش ہے کہ مجھے خوشی ہوں گی کہ میں ان کو تحفہ دوں. انشاءاللہ ہمارے بھائی نے کہا گجراتی میں، انشاءاللہ گجراتی میں اس کو جواب ملے گا. ویسے بھائی نے جو سوال کیا کہ لوگوں کو بات پھیلانا چاہیے، ایسی باتیں پھیلانا چاہیے، تو اس کے لیے ہم ایک پروجیکٹ شروع کیے ہیں ویکیپیڈیا. آپ نے سنا ہوگا ویکیپیڈیا جو ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، تو الحمدللہ وہی سیم ٹیکنالوجی جو بہت ہی ایکسپینسیو ہے، الحمدللہ انویسٹ کی جا چکے ہیں، انویسٹ ہو چکا ہے، اور فی الوقت بیٹا ورژن میں موجود ہے. آسک اسلام پیڈیا، یعنی آسک مانے پوچھو، askislampedia.com. تو انشاءاللہ یہ 40 زبانوں میں رہے گا، انشاءاللہ 40 لینگویج میں رہے گا، اور موبائل پر، نیٹ پر، اور یہ پورٹل ہے، ویب سائٹ نہیں ہے، پورٹل ہے. تو ایسے جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو تڑپ رہے ہیں دنیا میں، انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان جا کر نہیں بھی بتائے گا تو آج فنگر ٹپ کا زمانہ، نیٹ کا زمانہ، کئی ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. دعا کیجئے کہ جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں ورڈ مارے تو وہ ویب سائٹ نکل کر آئے جو ان کو صحیح راستہ بتا سکے انشاءاللہ. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. میں نیرول پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپیکٹر سر راج کمار سر کو میں اسٹیج پہ بلا رہا ہوں کہ وہ آئے اور
मंच पर उपस्थित शेख अरशद बशीर साहब, जो टाइम परमिट की वजह से गए हैं, वो श्री लक्ष्मी शंकराचार्य जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम में आपको मालूमात दी है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता के तहत ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ताकि सभी के दिलों में से जो जात पात का बीज है वो सब निकल जाए और एक अच्छा माहौल हमारे देश में पैदा हो जाए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि शेख हिंदी ट्रांसलेशन सीनियर इंस्पेक्टर को दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो जब भी मैं बॉम्बे आया तो यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों ने काफी सपोर्ट किया और हमारी बात सुनी। इससे पहले जनाब हेमंत करकरे साहब जिस वक्त पर मौजूद थे, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो सदर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने आकर कहा आप आकर इस्लाम के बारे में कुछ शब्द कहें और हमारे ऑफिसरों को आप समझाएं कि इस्लाम अमन कैसे फैलाता है। तो जिस वक्त पर जनाब हेमंत करकरे साहब मौजूद थे, जो वाकया बॉम्बे में पेश आया, उससे कुछ अरसे पहले अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड डिपार्टमेंट में ऑडिटोरियम में जाकर बात पेश किया। इतना खुश हुए उन सबको, मैंने वहां पर जितने पुलिस ऑफिसर्स थे हाई रैंक के, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मराठी जबान में तर्जमा दिया और सब नॉन मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह है कि नॉन मुस्लिम हमसे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो हमसे सुनना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के बारे में बताएं, गलत फहमियों को दूर